کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانکا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بجا ہوا ہے خطوط کا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ۔ ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے، بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی۔ لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو، اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے، یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے، آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا؟ لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف۔ آگے بڑھتے چلے گئے، کربلا میں پہنچ گئے، جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے۔ یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے ودیعت کی۔ وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھے اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے۔ ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر کہ دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں، جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا، اس سے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ گئے۔ تو اب یہ 4 جو ہیں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 2+2۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے، لیکن اس کی بنا پر خونریزی، جنگ و جدال، جنگ آپس میں خونریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے سے،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا کہ خوریزی اور فساد اور باہمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں رجسٹ کرنا ہے، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے، ہم شہادت قبول کریں گے، لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے، پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جنہوں نے جانے دی ہے۔ دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا، ہزاروں صحابہ کی جانیں اس میں بھی گئی ہیں، وہ سیلمہ ابن کذاب ہو یا مانعین زکوٰۃ ہو، ان کے خلاف جو جہاد ہوا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا، وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، انٹیکٹ رہے، دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جب کہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے، اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے، لہذا ہم ریزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سے